بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اپنی جو سیریل ہے اسرار جہاں، اس کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے معجزہ کیا ہوتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ شق القمر ہے اس کی تاریخی حوالوں سے ہم بات کریں گے، کہ جس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ دنیا کی بہت ساری تاریخوں میں اس معجزے کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلی تو بات ہم یہ کرتے ہیں کہ معجزہ دراصل ایک فوق العادت کام ہوتا ہے جو عام آدمی سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی اللہ کا پیغمبر، نبی یا رسول ہی اس کو انجام دے سکتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ سارا کام سر انجام دیتا ہے۔ بہت سارے معجزات ہیں جن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جن میں وہ جو کوڑی ہوتے تھے ان کو شفا یاب کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، حتیٰ کہ جو لوگ گھروں سے کھا کر آتے تھے اور جو رکھ کے آتے تھے اس کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے۔ یہ سب معجزات ہیں انبیاء اکرام کی جو حیات پاک میں سے۔ اندھوں، بہروں، گونگوں، جذامیوں اور پاگلوں کو شفا دینا، یہ سب جو ہے، اور بھانج درختوں سے پھل بھی پیدا کرنا، اور ارواح خبیثہ کو رفع کرنا، طوفانوں کو تھما دینا، پانی پر چلنا، یہ سب معجزات ہیں۔ اور اس طرح کے، اور سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور پھر زندہ بچنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یعنی معجزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر عقل عاجز آ جائے۔ معجزہ عاجز سے نکلا ہے، کہ جس کو عقل تسلیم کرنے سے عاجز ہو، اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ان میں جو مشہور ترین جو معجزہ ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، انگلیوں سے پانی جاری فرمانا، معمولی کھانے میں دعا اور برکت کے ذریعے فراوانی، بیماروں کو شفا عطا کرنا اور سورج کو لوٹا دینا، یہ سب معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے منسوب ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی معجزات کا سلسلہ جاری ہے، جن میں ایک معجزہ بہت ہی تاریخی اہمیت ہے اس کی، کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ شہنشاہ جو تھا نور الدین زنگی، اس کے زمانے میں جو یہودیوں کے 2 جاسوس مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پکڑے گئے، جن کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ زیر زمین سرنگ کھود کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جسد پاک مبارک کو روضہ مبارک سے چرا کر لے جائیں، تاکہ بعد ازاں مسلمانوں پر اعتقادی اعتبار سے دباؤ ڈالا جا سکے۔ ہوا یہ کہ نور الدین زنگی اپنے بستر پر استراحت کر رہے تھے تو رات ان کو خواب آئی۔ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان 2 لوگوں کے شر سے بچاؤ۔ تو فوراً ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی، اور فوراً اپنی دستے کو ساتھ لیا، سواریوں کو ساتھ لیا، اور فوراً مدینہ کی پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی شکلیں ان کو دکھا دی گئی تھیں، اور پھر انہوں نے جاتے ہی ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور گورنر مدینہ سے کہا کہ جتنے بھی مدینہ کے لوگ ہیں سب کو دعوت ہے، کوئی ایک بھی رہ نہ جائے۔ پھر اس طرح سارے لوگوں کو دعوت دی گئی، سب لوگ آ گئے، لیکن جو 2 شکلیں اس کو دکھائی گئی تھی خواب میں، وہ لوگ نہیں ہیں۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بتایا ہو اور وہ لوگ نہ ہوں، ایسے ہو نہیں ہو سکتا۔
تو اس نے پھر گورنر مدینہ سے پوچھا کہ اپنے اہلکاروں سے پوچھو کہ کیا کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا. پھر اس کو پتہ چلا کہ 2 بندے جو ہیں وہ نہیں آئے دعوت میں. وہ بڑے اللہ والے اور درویش قسم کے لوگ ہیں اور جنت البقیع میں وہ قبروں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو جو وہاں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں ان کو پانی بھی پلاتے ہیں. یعنی بڑے درویش قسم کے لوگ ہیں, بڑے بزرگ قسم کے ہیں. لیکن بادشاہ نے کہا نہیں, ان کو بھی بلایا جائے. ان کو بلایا گیا, اس نے بڑی عزت سے ان کو بٹھایا اور ان کو کہا کھانا کھائیں. اور جب وہ کھانا کھانے لگے تو پیچھے فوراً بادشاہ نے اپنے کچھ آدمی کو ساتھ لیا اور جہاں ان کی رہائش تھی وہاں چلا گیا. جہاں ان کی رہائش تھی وہاں جب گیا تو وہاں اس نے دیکھا اس کے کمرے کے جب تلاشی لی گئی تو وہاں پر ایک اونچا سا چبوترا انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور اس چبوترے کے جب اس نے کھٹکھٹایا تو اس کے نیچے سرنگ تھی, اس کے نیچے سرنگ جا رہی تھی. اور جب وہ سرنگ میں اترا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا یہ کیا؟ اور پھر وہ فوراً وہ باہر نکلا اور آ کر فوراً اس نے کیا کیا کہ ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر دیا. اور بعد میں روضہ مبارک کی حفاظت کے لیے اس نے چاروں طرف سرنگ کھدوائی اور سرنگ کھدوا کے اس میں لوہا اور سیسا وغیرہ بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا خبیث قسم کا جو آدمی ہے اس طرح کا کام نہ کر سکے. اور یہ آج بھی سیسے کی جو دیوار ہے پگھلا کر ایک بہت موٹی اور گہری دیوار بنا دی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس ہم معجزے کی بات خاص طور پر کرنا چاہتے ہیں وہ معجزہ شق القمر ہے, یعنی کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. مسلمانوں کی جو احادیث ہیں اس میں اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے. کچھ اس طرح ملتا ہے کہ ہجرت سے پہلے حج کی رات مکہ کے کافر ایک جگہ جمع تھے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دو. تب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا بو قبیس پہاڑ کی طرف اور دوسرا کعان پہاڑ کی طرف جاتا صاف دکھائی دیا. پھر انہیں ملتا دیکھ کر مشرکوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بڑے جادوگر ہو گئے ہو. آپ نے فرمایا کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا یا جادو سیکھا ہے؟ کفار نے کہا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ہلاکت کی طرف جا رہے ہو؟ خدا سے ڈرو اور میرے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم دوزخ کے عذاب سے بچ سکو. اب مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ قمر کی پہلی آیت قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. علامہ قاضی محمد سلیمان سلمان سفرنامہ حجاز میں رقم طراز ہیں کہ یہ معجزہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ترین معجزات میں سے ہے. مضبوط سے مضبوط صحت کے ساتھ روایت کیا گیا ہے اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کا درجہ تواتر معنوی تک پہنچ گیا ہے. اور جملہ روایت بلا کسی انقطاع یا وقف یا ارسال کے مسند و صحیح و مرفوع ہے. آج ایسے معجزے پر سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے پادری صاحبان ہیں جن کا اعتراض ہے کہ اگر چاند پھٹ گیا ہوتا تو اس واقعہ عظیم کی شہادت ہر ایک ملک کی تاریخ سے ملنی چاہیے تھی. واضح ہو کہ اگر انشقاق القمر کا وقت 9 بجے شب یعنی بعد از نہار مکہ معظمہ میں فرض کر لیا جائے تو دنیا کے دیگر ممالک میں مندرجہ ذیل وقت ہوگا. ان اوقات پر ذرا غور کی نگاہ ڈالو تو اس اعتراض کا ذوف معلوم ہو جائے گا کہ شق القمر کل دنیا میں کیوں نظر نہیں آیا. نیوزی لینڈ میں اس وقت 6 بجے صبح تھے, جنوبی آسٹریلیا میں 4:50 صبح کے, اور مغربی آسٹریلیا, شمالی بورینو, فلپائن, ہانگ کانگ, چین 3:20 دوپہر کے, تسمانیہ, وکٹوریا, نیو ساؤتھ ویلز,
5:22, جاپان کوریا 4:20، بعد دوپہر نیو گنی 2:20، برما 1:50 دوپہر، رات ہندوستان 12:50، شب مڈغاسکر 10:20، رات اگر رومانیہ بلغاریہ ترکی یونان 8:20، جرمنی ڈنمارک سویڈن 8:20، اسپین برطانیہ فرانس بیلجیم 6:30، آئس لینڈ میڈریا 5:20، اور مشرقی برازیل 3:20، بعد نیم شب متوسط برازیل چلی 2:20، بعد نیم شب پیرو پاناما بہاما 1:20، برٹش کولمبیا 10:20 صبح، اور سموا 6:50۔ اب جب دوسرے ممالک میں اس وقت یہ وقت ہو تو ان کو یہ کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ بعض ہندی روایات کے مطابق ریاست مالابار ہندوستان کا راجا زموران نامی تھا، جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں بڑا پریشان تھا۔ نجومیوں نے اس سے کہا کہ پورے چاند کی تاریخ کو دیوتاؤں کا کہا پورا ہوگا اور وہ اسی روز علم نجوم کے ذریعے درست فیصلہ کر سکیں گے۔ مقررہ رات زموران پریشانی کے عالم میں محل کی چھت پر چہل قدمی کرتے ہوئے بچیوں کی شادی کی شبھ گھڑی کا پتہ لگانے کی فکر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا محل کے ایک جانب اور دوسرا ٹکڑا دوسری جانب دکھائی دے رہا تھا۔ راجا آنکھیں مل مل کر یہ دیکھنے لگا، اسے اپنی بصارت پر شبہ ہوا، مگر پھر اس نے صاف طور پر چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں ملتے بھی دیکھے۔ اگلے روز وہ نجومیوں کو اس واقعے کی تفصیل بتا کر اور انہیں اس کے اسباب تلاش کرنے کا حکم دے کر کنوج چلا گیا اور ریاست کا کاروبار جنگ دیو کے سپرد کر دیا۔ نجومیوں نے اس سلسلے میں سومناتھ کے مندر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ مہا پجاری سے اس کی بابت کچھ دریافت کریں۔ اس نے سونے کا ایک تھال قبول کر کے نجومیوں کو صرف اتنا کہا کہ شامل دیپ یہ لفظ اس دور میں ملک عرب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب زموران کنوج سے واپس لوٹا تو نجومیوں نے اسے بتایا کہ مہاراج فارس کے درباری حکیم جامس نے تحریر کیا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ عرب میں پیدا ہونے والا پیغمبر دکھائے گا، اور جو اس پیغمبر کو سچا جانے گا اسے نہ اس دنیا میں کوئی رنج پہنچے گا نہ دوسری دنیا میں۔ کہا جاتا ہے کہ زموران اس نبی سے ملنے یا اس کی تعلیمات معلوم کرنے کی حسرت لیے ہی دنیا سے چلا گیا۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ چین میں ایک ایسا پتھر دریافت کیا گیا ہے جس پر اہم واقعات درج تھے۔ اس پتھر پر چاند شک ہونے کا واقعہ بھی درج ہے، لیکن یہ بھی کوئی گڑھا ہوا قصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قاضی سلیمان منصور پوری کے مندرجہ بالا نقشے کے تحت ہندوستان میں رات 12:50 کا وقت دکھایا گیا، جبکہ چین میں 3:20 درج ہے۔ ایک روایت الانسان العربیہ میں درج ہے کہ مصنف نے چین میں ایک ایسی عمارت دیکھی جس پر درج تھا کہ یہ چاند ٹوٹنے کے زمانے میں بنی۔ روشن خیال اور ترقی پسند اس معجزہ شق القمر سے یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ اس صورت میں زمین پر زبردست تغیر رونما ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ چاند پر اترنے والے خلا بازوں نے بتایا کہ انہوں نے چاند کی سطح پر تا حد نگاہ ایک دراڑ کا مشاہدہ کیا، جسے بعد ازاں فلکیات دانوں نے عربی شگاف یا عربک کریک کا نام دیا۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ عربک کریک شق القمر کے معجزہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اور یادگار ہے اور اسی واقعے سے مانون ہے۔ دیکھا سامعین، ہم نے واقعہ جو شق القمر ہے اس کا تاریخوں کے لحاظ سے بھی اور جو مختلف ملکوں میں جو اس کے بارے میں چیز پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسرار جہاں کی اور بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، جس میں آگے کرامات کے بارے میں بات کریں گے، کرامت کیا ہوتی ہے اور یہ کن لوگوں سے صادر ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔